تیسرے نمبر کی چیز ہوتی ہے نماز میں جس کو واجب کہا جاتا ہے. واجب کے چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. یا تو انسان واجب عمل چھوڑ دے اور یا کسی فرض میں تاخیر کر دے. کوئی فرض مثلا ادا کرنا تھا ابھی، اس نے اس کو ادا کیا تھوڑی دیر بعد. مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے فرض ہیں اور ان میں ترتیب واجب ہے. ترتیب واجب ہونے کا مطلب یہ کہ پے در پے کرنا، ایک کو دوسرے کے بعد کرنا، یہ واجب ہے. اگر کسی نے ایک سجدہ کیا کھڑا ہو گیا، پھر اس کو یاد آیا دوبارہ گیا سجدہ کیا پھر کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب اس نے اس فرض میں، سجدہ فرض تھا، اس فرض میں اس نے کیا کی؟ تاخیر کی. یہ فرض لازم تھا کہ یہ فوراً کرتا، لیکن یہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سجدے میں آیا، تو اس فرض میں چونکہ تاخیر ہوئی ہے اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اسی طرح نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھنا، یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا واجب ہے. کوئی شخص اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملا سکا اور سجدے میں چلا گیا، اگر وہ رکوع میں ہے، ایسی صورت میں لازم ہے کہ کھڑا ہو کر سورت پڑھ لے اور پھر رکوع میں جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. لیکن اگر وہ سجدے میں جا چکا ہے، اس کو ابھی یاد آیا کہ میں نے تو تلاوت نہیں کی تھی سورت کی، تو اب یہ آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ اس نے نماز میں ایک واجب عمل چھوڑ دیا ہے. تو واجب کے ترک سے یا کسی فرض کو دیر سے تاخیر سے ادا کرنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر جیسے تشہد ہے، تشہد میں کوئی شخص تشہد سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے یا کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے، یا مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز ہے اور اس نے تشہد پڑھ کر کھڑے ہونا ہے اور وہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے. اب تشہد پڑھ کر کھڑے ہونا یہ فرض تھا، قیام فرض ہے نماز میں. اس نے جب درود شریف پڑھا، اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس فرض میں تاخیر ہوئی ہے. یعنی فرض تو یہ تھا کہ تشہد کے فوراً بعد قیام کیا جاتا، لیکن اس نے اس میں تاخیر کر دی، درود شریف پورا پڑھ لیا یا دعا تک پورا پڑھ لیا. اب اس کو یاد آیا، اب یہ کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب اس نے یہ فرض تاخیر سے ادا کیا ہے. جب فرض میں تاخیر ہوئی ہے تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا. تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کوئی واجب چھوڑنے پر یا کسی فرض میں تاخیر کرنے پر. جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے. بسا اوقات انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر نماز میں انسان کو شک ہو جائے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، آیا اس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میں نے کوئی فرض نہیں چھوڑا. یہ بات ضروری ہے. اگر فرض چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے جسے میں نے بتایا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اگر نماز میں فرض کے چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور غلطی ہو گئی، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ یار سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سجدہ سہو کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی پر سجدہ سہو لازم نہیں تھا، اس نے سجدہ سہو کر لیا، اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر لازم تھا اور ادا نہیں کیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ لازم ہوگا. تو ایسے موقع پر اگر شک ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر سجدہ سہو کر لینا چاہیے، بشرطے کہ ایک بات یقینی ہو، یہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کوئی فرض نماز میں نہیں چھوڑا. اگر فرض نماز میں چھوڑا ہے، اس کا طریقہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس فرض کو ادا کیا جائے، اور اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر سلام پھیر چکا ہے، جا چکا ہے، بعد میں پتہ چلا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا.